بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب الحج میں تھی کہ 7واں باب سعی کے بارے میں ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی انسان احرام باندھتا ہے تو ہر احرام کے اندر ایک مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا ضروری ہے۔ مثلا احرام عمرہ میں ایک مرتبہ سعی کرے گا، احرام حج میں پھر ایک مرتبہ سعی کرے گا۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ سعی کے دوران اولا نیت واجب ہے، اور سعی کا آغاز صفا سے کرے گا اور اختتام مروہ پر ہوگا، اور سعی کے اندر 7 چکر ہیں، یعنی صفا سے مروہ تک ایک چکر حساب ہوگا، پھر مروہ سے پلٹ کر صفا تک آیا تو یہ دوسرا چکر اور شوط حساب ہوگا۔ خوب، اس کے بعد سعی کے اندر چند امور مستحب ہیں۔ مثلا سعی طہارت کی حالت میں ہونی چاہیے، یہ مستحب ہے۔ یا مثلا سعی کرنے کے لیے جاتا ہے تو حجر اسود کو استلام کرے، خوب مستحب ہے۔ اگر سعی کے لیے جا رہا ہے تو اسے بئر زمزم پینا، وہاں سے پانی پینا چاہیے، اور اسی طریقے سے غسل کرنا چاہیے، درست ہے۔ اور بھی چند امور مستحبات ہیں، مثلا جب طواف کے بعد مسجد سے نکلنا چاہتا ہے تو باب صفا سے نکلے، جبل صفا پر چڑھنا، اور جو رکن ہے یعنی جہاں پر حجر اسود رکھا ہوا ہوتا ہے اس کی جانب رخ کر کے جبل صفا پر چڑھے، اور وہاں پر 7 مرتبہ تکبیر اور تحلیل کہے، یعنی 7 مرتبہ اللہ اکبر کہے، 7 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے، اور جب جبل صفا پر چڑھ جاتا ہے تو وہاں پر دعا مانگے، اور اسی طریقے سے جب سعی کر رہا ہے تو راستے میں سائیڈوں سے چلے، درمیان میں نہ چلے، اور منارے اور زقا کے اتاران تک کہتے ہیں کہ وہاں پر ہر ولے کی حالت میں چلے۔ ہر ولا یعنی نہ دوڑنا اور نہ آہستہ چلنا، کچھ تیز تیز چلنا، جلدی جلدی قدم اٹھانا، کہ جس پر دوڑنا صدق نہیں کرتا۔ البتہ آج کل تو یہ جگہ مشخص ہے، یہ پرانے زمانے کی علامتیں ہیں، آج کل وہاں پر بالکل علامتیں مشخص ہیں۔ تو یہ سعی کے بارے میں ہے۔ اچھا، کچھ اور سعی کے بارے میں مسائل ہیں کہ جن کو عبارت میں ذکر کرتے ہیں۔ الباب السابع فی السعی، فرماتے ہیں کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی، وَهُوَ وَاجِبٌ فِي كُلِّ إِحْرَامٍ مَرَّةً، فرماتے ہیں کہ یہ سعی ہر احرام کے اندر ایک مرتبہ واجب ہے۔ وَيَجِبُ فِيهِ النِّيَّةُ، نیت واجب ہے۔ وَالْبَدْءَةُ بِالصَّفَا، یعنی آغاز ابتدا صفا سے ہو۔ وَالْخَتْمُ بِالْمَرْوَہ، اور اختتام مروہ پر ہو۔ وَالسَّعْيُ سَبْعَةُ أَشْوَاطٍ، فرماتے ہیں کہ سعی 7 چکر ہے، 7 شوط ہے۔ البتہ من الصفا الیہ شوطان، آپ صفا سے جب مروہ کی طرف جاتے پھر مروہ سے صفا تک پہنچیں گے تو یہ 2 چکر کاؤنٹ ہوں گے، یعنی ایک چکر صفا سے مروہ تک، پھر مروہ سے صفا تک، یہ دوسرا ہوگا۔ وَيُسْتَحَبُّ فِيهِ الطَّهَارَةُ، سعی کے اندر طہارت مستحب ہے۔ وَإِسْتِلَامُ الْحَجَرِ، حجر اسود کو استلام کرنا، چھونا،
خوب جب آپ سعی کے لیے جا رہے ہیں خوب مستحب ہے۔ وشرب من زمزم، خوب بئر زمزم سے پانی پینا۔ والاغتسال من الدلو المقابل للحجار، کہ بہرحال پرانے زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ حجر اسود کے سامنے ایک دلو جس سے پانی نکالا جاتا ہے بئر زمزم سے، تو وہ رکھا ہوتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے پانی نکالے اور غسل کرے۔ تو آج کل تو ایسے نہیں ہے، یہ پرانے زمانے میں ایسے تھا، آج کل اوضاع تبدیل ہو چکے ہیں۔ والخروج من باب صفا، فرماتے ہیں کہ طواف کے بعد مسجد سے نکلتے وقت سعی کے لیے جا رہا ہے تو باب صفا سے نکلے۔ والصعود علیہ، جبل صفا پر چڑھے۔ واستقبال رکن الحجر، فرماتے ہیں کہ وہ رکن کے جس پر حجر اسود پڑا ہوا ہے، جب یہ جبل صفا پر چڑھ رہا ہے تو اس کی جانب اس کا رخ ہو، یہ مستحب ہے۔ حالا بالتکبیر والتحلیل سبعان، 7 مرتبہ تکبیر اور تحلیل کہتے ہوئے چڑھتا جائے، یعنی 7 مرتبہ اللہ اکبر اور 7 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے جائے۔ والدعا، یعنی جب صفا پر چڑھ گیا تو وہاں پر دعا پڑھے۔ والمشی طرفی ہے، یعنی جادے اور راستے کے جو دونوں طرف ہیں ان میں کیا ہے چلے، یعنی وسط میں نہ چلے۔ والحرولۃ، اور تیز تیز قدم اٹھا کر چلے، کہاں سے؟ من المنارۃ الی زقاق العطارین، کہ آج کل یہ زقاق عطارین وغیرہ نہیں ہے، وہاں پر دوسری علامتیں لگی ہوئی ہیں، منارے سے لے کر وہ جو عطارین کا کوچہ ہے، زقاق یعنی کوچہ، وہاں تک کہ دیکھیے یہ آج کل نہیں ہے، آج کل علامتیں لگی ہوئی ہیں۔ والدعا، یعنی جب سعی کر رہا ہے تو وہاں پر کیا ہے دعا پڑھے۔ والسعی ماشیان، مستحب ہے کہ بابا سعی ماشیان، پیدل نہ، کہ قدرت بھی رکھتا ہے پھر بھی کسی چیز پر چڑھ کے جائے نہ۔ وَهُوَ، تمام شد، مستحبات ختم ہو گئے، مسائل۔ وَهُوَ رُكْنٌ، کہ یبطل الحج بترکہ عمدن لا سہون، اگر جان بوجھ کے انسان صحیح کو ترک کرے تو دیگه اس کا حج باطل ہو جائے گا، البتہ جان بوجھ کے، نہ کہ سہون اور بھول کر۔ وَيَعُودُ لِأَجْلِهِ، فرماتے ہیں کہ اگر سہون اس نے سعی کو چھوڑ دیا اور مکے سے بھی نکل گیا تو فرماتے ہیں کہ پھر اس کو واپس مکے آنا پڑے گا تاکہ سعی کو انجام دے۔ وَيَعُودُ، یہ پلٹ کر آئے گا، لِأَجْلِ، اس سعی کے لیے، یعنی اگر سہون اس نے چھوڑا ہے تو پلٹ کر آئے گا اور دوبارہ سعی کرے گا۔ فَإِن تَعَذَّرَ، اب اس کا واپس آنا بہت ہی مشکل ہے تو استناب، نائب لے گا جو اس کی جانب سے صحیح کرے، تمام شد۔ وَلَوْ زَادَ عَلَى السَّبْعِ عَمْدًا بَطَلَ لَا سَهْوًا، اگر جان بوجھ کر صحیح 7 اشواط سے زیادہ کرتا ہے، خوب کہتے ہیں کہ اس کی صحیح باطل ہو جائے گی، درست ہے، البتہ اگر 57 ہو جائے تو مشکل نہیں ہے۔ وَيُعِيدُهُ لَوْ لَمْ يُحَصِّلْ عَدَدَ أَشْوَاطِهِ، اس کو یاد ہی نہیں کہ کتنے چکر ہوئے تو دوبارہ کرے گا۔ وَلَوْ قَطَعَهُ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ أَوْ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ تَمَّمَهُ، اگر کوئی درمیان میں ضروری حاجت آ گئی یا نماز فریضہ ہو گئی تو صحیح کو تمام کرے گا پھر اس کے بعد۔ وَلَوْ ظَنَّ الْإِتْمَامَ فَأَحَلَّ وَوَاقَعَ أَهْلَهُ وَقَلَمَ الْأَظْفَارَ ثُمَّ ذَكَرَ نِسْيَانَ شَوْطٍ أَتَمَّ وَيُكَفِّرُ بِبَقَرَةٍ، اگر ایک بندے کو گمان تھا کہ میری سعی تمام ہو گئی، محل ہو گیا، احرام سے نکل گیا اور اپنے خانہ کے اہل خانہ کے ساتھ مباشرت بھی کی، مثلا ناخن بھی اتارے، بعد میں یاد آیا یار میرا تو ایک چکر رہتا ہے، تو جائے گا اس چکر کو پورا کرے گا اور ایک بکرا اور گائے کفارہ دے گا۔ وَإِذَا فَرَغَ مِن سَعْيِ الْعُمْرَةِ
قصرا، فرماتے ہیں کہ جب انسان عمرے کی سعی سے فارغ ہو گیا تو قصرا، تھوڑا بہت بالوں کو کاٹے گا یا ناخن کاٹے گا، یہ تقصیر ہے، درست ہے، تو کیا کرے گا؟ قصرا و ادنا ہو، اور ما ادنا ترین تقصیر کیا ہے؟ ان یقصر اظفارہ، اپنے ناخن اتارے، او شیئا من شعرہ، یا اپنے بالوں کو تھوڑا سا کاٹے، البتہ ولا یحلق رأسا، ٹینڈ نہیں کرے گا، اپنا پورا بال جو ہے وہ کیا اتار دے، نہ ایسے نہیں کرے گا۔ فَإِنْ فَعَلَ، اگر حلق کروایا، پورا بال سر کے اتروا دیے، تو کان علیہ دمون، تو اس پر لازم ہے کہ ایک شات کفارے کے طور پر دے بھائی۔ وَكَذَا لَوْ نَسِيَهُ حَتَّى أَحْرَمَ بِالْحَاجِ، اور اسی طریقے سے کہ اگر تقصیر بھول جائے، لو نسیہ یعنی تقصیر بھول جائے، حَتَّى أَحْرَمَ بِالْحَاجِ، بھلے تو حج کا احرام بھی باندھ دیا، تو کہتے ہیں کہ اس پر بھی ایک شات کفارہ ہوگی، تمام شو۔ وَمَعَ التَّقْصِيرِ يُحِلُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اُحْرِمَ مِنْهُ إِلَّا الصَّيْدِ، آغا جیسے ہی تقصیر کرے گا تو تمام چیزوں سے محل ہو جائے گا، درست ہے کہ جو چیزیں اس پر حرام کی گئی تھی وہ اب سارے کی ساری اس پر حلال ہوں گی سوائے شکار کے، کیونکہ وہ اس پر حرام ہے۔ مادام فی الحرام، جب تک حرم کے اندر ہوگا شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَن يَتَشَبَّهَ بِالْمُحْرِمِينَ فِي تَرْكِ لُبْسِ الْمَخِيطِ، مستحب ہے کہ آغا بے شک محل ہو جائے، عمرے کے بعد بھی بہتر ہے کہ جو محرمین احرام والے ان جیسا لگے، یعنی سلے ہوئے کپڑے نہ پہنے، بہتر ہے یہ، اور تمام شور۔ باب ثامن افعال حج کے بارے میں ہے کہ اس کے اندر 5 فصول ہے۔ اچھا، فصل اول فرماتے ہیں کہ احرام حج کے بارے میں، کہتے ہیں جیسے ہی بندہ عمرہ تمتع سے فارغ ہو جائے، درست ہے، تو اب اس پر احرام حج مکے سے ہوگا، درست ہے، احرام حج کہاں سے ہوگا؟ مکے سے ہوگا، اور مستحب ہے کہ احرام یوم ترویہ سے شروع کرے، یعنی 8 ذی الحج سے، جیسے ہی زوال کا ٹائم ہوتا ہے، ظہر کا ٹائم ہوتا ہے 8 ذی الحج کو، تو کسی میزاب یعنی مسجد الحرام جائے اور میزاب کعبہ اس کے نیچے کھڑے ہو کر احرام حج باندھے اور محرم ہو۔ اچھا، محرم ہونے کی کیفیت تو وہی ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، جیسے احرام عمرہ باندھ رہے تھے نا، وہاں پر جو کیفیت بیان کی تھی عیناً وہی ہے، بس یہاں پر نیت فقط احرام حج کی کرے گا۔ اچھا دیکھیں، الباب الثامن فی افعال الحج وفیہ فصول، فرماتے ہیں کہ 8واں باب افعال حج کے بارے میں، کہ بہرحال اس میں 5 فصول ہیں۔ الاول فی احرام الحج، فرماتے ہیں کہ فصل اول احرام حج کے بیان میں، اذا فرغ من العمرۃ وجب علیہ الاحرام بالحج من مکہ، جب یہ بندہ عمرے سے فارغ ہو، یعنی عمرہ تمتع سے فارغ ہو، تو واجب ہے اس پر کہ حج کا احرام باندھے مکہ سے۔ وَيُسْتَحَبُّ أَن يَكُونَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ عِنْدَ الزَّوَالِ مِن تحت المیزاب، میزاب کعبہ کے نیچے ظہر کے ٹائم یوم ترویہ یعنی 8 ذی الحج کو کیا کرے؟ احرام باندھے۔ وَكَيْفِيَّتُهُ كَمَا تَقَدَّمَ، وہی جو باب سے وہ ذکر ہوئی، إِلَّا أَنَّهُ يَنْوِي الْإِحْرَامَ لِلْحَجِّ، مگر یہ کہ یہاں پر فرق فقط یہ کہ احرام حج کی نیت کرے گا۔ وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ عِنْدَ الزَّوَالِ، فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جو تلبیہ تھا
یہاں پر زوال کے ٹائم پر یوم عرفہ میں تلبیہ کو ختم کرے گا، اگر نے کہا تھا نا تلبیہ کہتا رہے مستحب ہے۔ وَلَوْ نَسِيَهُ حَتَّى يَحْصُلَ بِعَرَفَاتٍ أَحْرَمَ بِهَا إِن لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الرُّجُوعِ۔ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ احرام حج پہننا بھول گیا یہاں تک کہ عرفات تک آ گیا، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر واپس نہیں پلٹ سکتا مکے تو اس کی عرفات میں احرام کو پہنے گا۔ وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ۔ اگر اس بندے کی حالت یہ ہوئی بیچارے کی کہ یاد ہی نہیں رہا احرام پہنا یہاں تک کہ اعمال حج پورے ہو گئے، تو کہہ رہے ہیں پھر اگر نسیان ہے، یاد نہیں رہا، تو کہتے ہیں کہ اس پر کوئی چیز نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے، تمام شو۔ خوب فرماتے الفصل الثانی فی الوقوف بعرفات، خوب آگا عرفات میں وقوف یعنی عرفات میں رکنا۔ خوب کہتے ہیں کہ وقوف در عرفات، عرفات میں رکنا یہ بھی رکن حج ہے، اور کوئی بندہ عمدن اگر اس میں اخلال پیدا کرے اور وقوف بعرفات نہ کرے عمدن اگر، تو اس کا حج باطل ہو جائے گا۔ اچھا اگر اس کو ترک کر دیتا ہے، بھول گیا، درست ہے، اور مصیبت یہ ہوئی بیچارے سے کہ اس کا وقت بھی نکل گیا اور مشعر تک بھی نہیں پہنچ پایا، مشعر کو بھی اس نے ترک کر دیا، یعنی ہم عرفات میں وقوف، ہم مشعر کو اس نے درک نہیں کیا، کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں تو پھر اس کا حج باطل ہے۔ الفصل الثانی فی الوقوف بعرفات وهو رکن فی الحج یبطل بالاخلال به عمدن، اگر جان بوجھ کر آگا اس میں اخلال کرے تو اس کا حج باطل ہو جائے گا، ارکان حج میں سے۔ ولو ترکہ ناسیا، اگر اس نے وقوف در عرفات کو ترک کر دیا، بھول گیا، حتی فات وقتہ، یہاں تک کہ وقت بھی نکل گیا، ولم یحصل بالمشعر، اور مشعر میں بھی نہیں پہنچ پایا، بطل حجو، تو اس کا پھر حج باطل ہوگا۔ اگر ان دونوں موقفوں کو درک نہ کرے ولو نسیانان، تو حج باطل ہو جائے گا۔ وَيَجِبُ فِيهِ، فرماتے ہیں کہ وقوف در عرفات میں کچھ چیزیں واجب ہیں۔ النیتو، پہلی چیز نیت ہے۔ وَالْقَوْنُ بِعَرَفَاتَ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَہ، فرماتے ہیں کہ عرفات میں باقی رہنا ظہر سے لے کر عرفہ کے دن میں غروب شمس تک، یعنی ظہر سے لے کر غروب شمس تک فرماتے ہیں کہ عرفات میں رکنا ضروری ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الْوُقُوفِ نَهَارًا وَقَفَ لَيْلًا، اگر ایک بندہ عرفات میں دن کو نہیں رک پایا تو پھر رات کو رکے گا، یعنی 10 ذی الحجہ کی رات کو رکے گا۔ ولو قبل الفجر، اگرچہ وہ تھوڑا ٹائم ہی کیوں نہ ہو، فجر سے پہلے ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا ٹائم بھی کیوں نہ ہو، تو رکے گا برات۔ ولو لم يتمكن او نسي حتى طلع الفجر وقف بالمشعر، فرماتے ہیں کہ اگر رات میں بھی عرفات میں نہیں رک پاتا، اللہ کوئی مسئلہ ہو گیا یا بھول گیا یہاں تک کہ طلوع فجر ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ پھر اس کو فقط مشعر کے اندر وقوف کرنا پڑے گا۔ وَأَجْزَأَهُ، یعنی پھر یہ اس کے لیے مجزی ہے اور اس کا حج درست ہو جائے گا، درست۔ وَلَوْ أَفَاضَ مِنْهَا قَبْلَ الْغُرُوبِ وَجَبَ عَلَيْهِ بُدْنَةٌ، اگر ایک بندہ عرفات سے غروب سے پہلے نکل گیا تو کہتے ہیں کہ پھر اس پر کفارہ ہوگا، ایک بدنا کہ وہی اونٹنی ہے جس نے 5 سال مکمل کر لیے، وہ دیگه کفارہ دے گا۔ ولو عجز، اگر بدنا نہیں دے سکتا، صام 18 یوما ان کان عالمان، اس صورت میں پھر 18 دن روزہ رکھے گا اگر غروب سے پہلے جو عرفات سے نکل رہا تھا اس کا علم تھا اس کو، تو دیگه پھر 18 دن روزے۔ ولو کان جاہلا او ناسیا فلا شیء علیہ، اگر خروج عرفات سے، یعنی وہ جو مغرب سے پہلے عرفات سے نکل رہا ہے اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے مغرب تک مثلا عرفات میں رکنا ہے، یا بھول گیا،
تو پھر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اچھا، حدود عرفہ کو بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایک مقام ہے نمیرا، نون پر فتح، بھلے دیگے، نون پر فتح، میم پر کسرہ اور را پر فتح، نمیرا ایک مقام ہے۔ اور اسی طریقے سے سویہ، سا پر فتح اور وا پر کسرہ، سویہ یہ بھی مقام ہے۔ ذوالمجاز، اور اسی طریقے سے اورانا عین پر ضمہ را پر فتح، اورانا، اور اسی طریقے سے اراک، یہ 7 جگہ ہیں عرفات کے اندر، درست ہے، یہ حدود عرفات کہلاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہاں پر وقوف مجزی نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ وَالنَّمِرَا وَالثَّوِيَّا وَالذُّلْمَجَاز وَأُورانا وَالْأَرَاق حدود، یہ حدود عرفات ہیں۔ لا یجزی الوقوف بہا، وہاں پر اگر کوئی بندہ وقوف کرتا ہے تو یہ مجزی نہیں ہوگا۔ وَيُسْتَحَبُّ أَن يَخْرُجَ إِلَى مِنَى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ، فرماتے ہیں کہ عرفات کی طرف جانے سے پہلے 8 ذی الحج کو زوال سے پہلے منا کی طرف جائے، یہ مستحب ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ أَن يَخْرُجَ إِلَى مِنَى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ، زوال سے پہلے عرفات کی طرف جانے سے قبل مستحب ہے کہ یہ منا کی طرف جائے۔ وَالْإِمَامُ يُصَلِّي بِهَا، فرماتے ہیں کہ امام کیا ہے، امام عادل جو بھی ہوگا وہ منا کی طرف جائے گا ظہر سے پہلے، تاکہ وہاں پر ظہر اور عصر کی نماز منا میں پڑھائے۔ والامام یصلی بہا ثم یبیت بہا الی فجر عرفہ، درست ہے۔ پھر جو ہے وہ کیا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ امام اور غیر امام جو 9 کی رات ہے منا میں رکیں گے الی فجر عرفہ، یوم عرفہ کے فجر تک، تمام شد۔ فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے ولا یجوز وادی محسر، میم پر ضمہ، ہا پر فتح، سین پر کسرہ، محسر، یہ منا کو اگر دیکھیں تو عرفہ کی جانب سے وہ آخری حصہ، اسے وادی محسر کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ولا یجوزو، یعنی مستحب ہے کہ وہ نہ گزرے وادی محسر سے حتی تطلع الشمس، عرفہ کے دن کا جب تک طلوع شمس نہیں ہوتا وہاں سے نہ گزرے۔ وَيَدْعُو عِنْدَ نُزُولِهَا، جب منا میں آئے تو وہاں پر دعا کرے۔ اور اسی طریقے سے والخروج منا، جب منا سے نکل رہا ہے تو دعا کرے، دعا پڑھے۔ وفی الطریق، اور راستے کے اندر بھی کیا ہے، دعا پڑھے۔ وَأَن يَقِفَ مَعَ الصَّفَا فِي مَسِيرَةِ الْجَبَلِ، صفا کہتے ہیں جبل اور پہاڑ کے نچلے حصے کو، درست ہے۔ کہتے ہیں کہ وقوف کرے عرفہ میں، وَأَن يَقِفَ یعنی عرفہ میں رکے، مَعَ الصَّفَا فِي مَسِيرَةِ الْجَبَلِ، جبل پر چڑھتے وقت جو اس کی جڑ ہے وہاں پر رک کر کیا کرے، ان یقف داعیان، خوب کھڑے ہو کر دعا مانگے، درست ہے، وہی جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے وہ دعا پڑھے۔ وقائما، کھڑے ہو کر دعا، رکا رہے، کھڑا رہے، بیٹھے نہ، سوئے نہ۔ وَأَن يَجْمَعَ بَيْنَ ظُہْرَيْنِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ، یعنی فرماتے ہیں کہ یہ بھی مستحب ہے کہ ظہرین کو ایک ہی اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ پڑھے۔ وَيَكْرَهُ الْوُقُوفُ فِي أَعْلَى الْجَبَلِ وَقَائِدًا وَرَاكِبًا، فرماتے ہیں کہ جبل کی چوٹی پر کھڑا ہونا، درست ہے، بیٹھ جو ہے وہ کیا ہے، یہ مکروہ ہے۔ وَقَائِدًا وَرَاكِبًا، بیٹھ کر اور جو ہے وہ کہ سوار ہو کر بھی، مثلا جبل کی چوٹی پر چڑھے، راکب بن جائے نہ، یہ بھی مکروہ ہے، وہاں پر بیٹھ جائے
یہ بھی مکروہ ہے۔ کہ الحمدللہ یہ ہو گیا جسے کہتے ہیں کہ وقوف بعرفات۔ اس کے بعد پھر مشعر کی طرف، مشعر میں وقوف ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ جلسے میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔